الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میں آپ سب کا تہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے جانا، ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے اسلام میں صبر کی اہمیت، اور میری گفتگو انشاءاللہ اس پر مبنی ہوگی کہ صبر کیا ہے، کب انسان کو صبر کے مراحل پیش آتے ہیں، اور یہ کہ صبر کیسے کیا جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں لفظ صبر۔ لفظ صبر کا لغوی معنی ہے روکنا اور باندھنا، اور اس لفظ سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی اور عزم کی وہ پختگی ہے جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں ضبط کرتا ہے۔ صبر اسلام کی ایک بہت ہی اہم تعلیم ہے، بہت ہی اہم ٹیچنگ ہے۔ صبر ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی صبر ایمان والوں کی صفت ہے۔ فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 200، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں بڑھ چڑھ کر صبر دکھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں جب ہم غور کریں گے تو پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگو صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں بڑھ چڑھ کر صبر دکھاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ صبر کرنا ایمان والوں کی صفت ہے، یعنی جس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہی صبر کرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ جو صبر کرتا ہے اس کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ واقعتاً صبر اور ایمان آپس میں بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیے اس دنیا میں اپنی کسی بھی مشکل، کسی بھی پرابلم، کسی بھی لاس پہ صبر صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو اللہ پہ پورا یقین رکھتا ہو۔ وہ انسان جس کا پرنسپل یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور مجھے اللہ کی مرضی قبول ہے، میں اپنے اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ ایسا ہی انسان تو اپنے لاس کو برداشت کر سکتا ہے نا، ایسا ہی انسان تو اللہ کے ہر فیصلے پہ مطمئن رہ سکتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ انسان جس سے صبر نہیں ہوتا، وہ اپنی مشکل پہ تڑپ جاتا ہے۔ یہاں پہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کو نہ اللہ پہ یقین ہے اور نہ روز آخرت پر۔ ایکچولی اس انسان نے اپنا سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس دنیا میں اس کا کوئی لاس ہوتا ہے، جب اس دنیا میں اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس سے صبر نہیں ہوتا، نہیں برداشت کر پاتا وہ اس دنیا میں اپنا کوئی بھی نقصان۔ آپ ایسے شخص کی ایمان کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ وہ اللہ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے، تبھی تو اسے ہر پر شکایت ہے۔ جو ناصبرا ہوتا ہے، جس سے صبر نہیں ہوتا ہے نا، اسے ہر وقت یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا، اللہ نے یہ کیوں واپس لے لیا، اللہ نے وہ کیوں دیا، اس سے اچھا کیوں نہیں دیا۔ یعنی وہ اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ جو انسان اللہ کی رضا میں راضی نہ ہو تو کس بات کا ہے اس کا ایمان؟
جو انسان اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھائے تو کس بات کا ہے اس کا ایمان، اور جو انسان اللہ کی حکمت پہ شک کرے تو کس بات کا ہے اس کا ایمان۔ یعنی وہ اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ ہے اس کا ایمان، ایسا سوچتا ہے وہ اپنے رب کے بارے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی نقصان ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے صبر اور سکون کے ساتھ برداشت کریں۔ رنج و غم کو کبھی بھی حد اعتدال سے نہ بڑھنے دیجیے۔ اس دنیا کا کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو نقصان، آفت، ناکامی، لاس ان سب چیزوں سے بے خوف ہو اور معمون ہو، اسے یہ سب کبھی پیش آئے نہ، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک کافر اور ایک مومن کی کردار میں ایک بہت اہم فرق ضرور ہوتا ہے۔ ایک کافر اس دنیا میں اپنے نقصان پر پریشان ہو جاتا ہے، اس میں الجھ جاتا ہے، وہ اس دنیا میں اپنی پریشانی کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اسے صبر نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک نوبت ایسی بھی آ جاتی ہے کہ وہ انسان اپنے رنج و غم میں مبتلا ہو کر اس کی غم کتاب نہ لا رکھ کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ لیکن ایک مومن صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ صبر و ثبات کا پیکر بن کر اس پہ چٹان کی طرح جم جاتا ہے۔ کیونکہ ایک مومن کو یہ اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تقدیر الہی سے ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ ایک مومن کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے ہمیشہ خیر ہی چنتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی پریشانی میں بھی اس کے لیے بہتری ضرور ہوگی، اور ایک مومن اپنے لیے اپنی پریشانی میں بہتری ڈھونڈ بھی لیتا ہے، اور پھر اسے ایسا روحانی سکون، ایسا اطمینان ملتا ہے کہ اسے غم کی چوٹ میں بھی لذت آنے لگتی ہے، اسے کوئی شکایت باقی نہیں رہ جاتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ صبر اسلام کی ایک بہت بنیادی، بہت ہی بیسک ٹیچنگ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی، کسی رسول کو دعوت دینے کا حکم دیا تو ساتھ ہی ساتھ انہیں صبر کرنے کی نصیحت بھی دی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پیش کرنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی ساتھ فرمایا فَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ سورہ مزمل سورہ 74 آیت نمبر 7۔ اور جب ہم خود بھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ قرآن میں 12 مقامات پہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایڈریس کر کے صبر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں صبر کرنے کی نصیحت بھی دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ ہمیں صبر کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، اور اسی لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم صبر کریں۔ تو یہ جاننے کے بعد کہ صبر کیا ہے، اور یہ جاننے کے بعد کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں، آئیے یہ جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے موقع ہیں جب انسان پہ صبر پیش آتا ہے۔ وہ کون سا موقع ہے جب انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے اور اسے صبر کرنا بھی چاہیے وہاں پر۔ تو ایک موقع انسان کی زندگی میں تب پیش آتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے جو اس کے بس میں نہ ہو، مثلا کسی کی موت ہو جائے، کوئی بچہ اللہ واپس لے لے، کسی کے والدین اس سے بچھڑ جائیں، کوئی مرض ہو جائے، مال کا نقصان ہو جائے، جسم کے کسی حصے پر چوٹ پڑ جائے، یعنی ایسا کچھ بھی ہو جائے جس میں انسان کا بس نہ ہو، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہو، تو یہاں پر انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، کیونکہ یہ جو پریشانیاں انسان کو پیش آتی ہے نا، یہ اللہ کے قانون تربیت
اور قانون آزمائش کے تحت پیش آتی ہیں، یعنی یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے اگر انسان پہ کوئی پریشانی نہ آئے نا، کوئی تکلیف نہ ہونا، کسی بات کا اسے ڈر نہ ہونا، تو کتنا خود سر، کتنا بے لگام ہو جائے انسان، کسی بات کی پرواہ نہ ہو اسے، اور کتنا بے حس ہو جائے، کبھی کسی کے درد کا اسے احساس ہی نہ ہو۔ جب ہم نے کبھی کوئی پرابلم فیس ہی نہیں کی ہوگی تو کیا ہم کسی اور کے درد کا احساس کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ اور اسے نعمتوں کا بھی شعور نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتوں سے مالا مال رکھ کر رکھا ہے۔ انسان کو نعمتوں کا شعور تبھی ہوتا ہے جب اس سے وہ چھن جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے انہیں ان آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، جان و مال کے نقصان سے اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ یعنی اللہ ہم سے خود کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری آزمائش کرے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہمارے سامنے پیش آتی ہیں، یہ صرف اس کے قانون آزمائش کے تحت، اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ صبر کریں۔ ایک اور موقع انسان کی زندگی میں صبر کا تب پیش آتا ہے جب کوئی اس کے ساتھ کچھ برا کر دیتا ہے، کوئی برا سلوک کر دیتا ہے۔ مان لیجیے کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا، ہماری چغلی کر دی یا غیبت کر دی یا ہمارا مذاق بنا دیا، ہمیں برے ناموں سے پکار لیا، ہم سے روڈلی بات کر لی یا ہم سے بات ہی نہیں کی، ایسا کچھ بھی جو ہمیں برا لگا، تو یہاں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں۔ یہاں بھی ہمارا ریاکشن بالکل ایک مومنہ، ایک مسلمہ کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی نے ہمیں ایک کہا تو ہم پلٹ کے 4 بتائیں اور پھر خوب خوش ہو کر کہتے چلیں کہ بہت بول رہی تھی، ہم نے ایسا جواب دیا کہ چپ ہو گئی۔ نہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے؟ فرمایا سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 40 میں، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یعنی جس نے معاف کیا اور سدھار کیا تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی اگر ہم نے کسی کی برائی کو معاف کر دیا اور وہاں پہ سدھار کیا، یعنی ہم نے چاہا کہ معاملہ بگڑے نہیں، سنبھل جائے، تو جو ایسا کرے گا اللہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کو بدلہ دینے کا ذمہ اللہ کا ہے، اللہ اسے ضرور بدلہ دے گا اس بات کا۔ ایک صحیح حدیث کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور وہ حضرت ابو بکر کو بہت بھلا برا کہنے لگا، لیکن حضرت ابو بکر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور جب تک ایسا چلتا رہا کہ وہ آدمی کہتا رہا اور حضرت ابو بکر خاموش رہے، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے رہے اور مسکراتے رہے۔ لیکن جب بات بہت زیادہ بڑھ گئی تو حضرت ابو بکر نے اس کی ایک بات کا جواب دے دیا، اور جیسے ہی حضرت ابو بکر نے اس انسان کی بات کا جواب دیا، رسول اللہ وہاں سے اٹھے اور چل دیے۔ حضرت ابو بکر ان کے پیچھے گئے کہ یا اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے، آپ وہاں سے چلے کیوں آئے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو بکر، جب تک تم خاموش تھے تمہارا جواب فرشتے دے رہے تھے، اور جیسے ہی تم نے جواب دیا فرشتے چلے گئے اور وہاں پہ شیطان آ گیا، اور اب میں وہاں نہیں رہ سکتا۔ اس حدیث سے ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے فرشتوں سے جواب دلواتا ہے، یعنی ہماری طرف سے اللہ کے وہ پاک، وہ معصوم، وہ محبوب فرشتے جواب دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنا مورچہ خود سنبھالتے ہیں نا، جیسے ہی ہم میدان میں کودتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی ساتھ شیطان بھی وہاں آ جاتا ہے۔ تو اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری طرف سے اللہ کے فرشتے جواب دیں، یا ہم یہ چاہیں گے کہ ہم خود ہی شیطان کے ساتھ مل کے اپنا معاملہ سلجھا لیں۔
نہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اور نہ اس کے فرشتوں کی، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو وہاں پہ بھی ہم صبر کریں۔ اور ایک موقع انسان کی زندگی میں صبر کا تب پیش آتا ہے جب اسے کچھ ایسا کرنا پڑے جو اللہ نے اسے حکم دیا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنا مقصد تو بھول ہی چکے ہیں۔ یہ تو ہمیں یاد ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ ہم تو اس دنیا میں بہت بزی ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام، اللہ کے حکم کو پورا کرنا بھی کبھی کبھی ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتا ہے اکثر۔ لیکن ایک بات بہت غور کرنے کی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہے اگر ہم اسے کر ڈالتے ہیں تو اس میں بھی صرف اور صرف ہمارا فائدہ ہے۔ ایک بہت چھوٹے اگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کریے کہ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے اور اسے پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا یہ کہ وہ اپنے کھیل چھوڑ کر، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر پڑھنے بیٹھ جائے، اسے پسند نہیں آتا۔ لیکن اس کے پیرنٹس اور اس کے ٹیچرز اسے تب بھی پڑھنے کے لیے فورس کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بڑے جانتے ہیں کہ پڑھنا، علم حاصل کرنا بچے کے حق میں بہتر ہے۔ بھلے ہی بچہ بھی یہ بات نہ سمجھ رہا ہو لیکن اس کے بڑے سمجھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے اور ہمارا نقصان کس میں ہے۔ بھلے ہی ہم نہ سمجھ پا رہے ہوں کہ یہ کام کرنے میں ہمارا کیا فائدہ ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کچھ چیزوں کو کر ڈالنے کا۔ ایسے ہی صبر کی ضرورت تب بھی پڑتی ہے جب ہمیں ان چیزوں سے رکنا ہو جس سے اللہ نے منع کر دیا، اور یہاں بھی وہی کیس ہے کہ یہاں بھی رک جانے میں صرف اور صرف ہمارا فائدہ ہے۔ ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کن چیزوں سے روکتا ہے؟ کن چیزوں سے روکتا ہے؟ جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، برائی سے، فساد سے، فتنے سے، جھگڑے سے، انہی چیزوں سے تو اللہ ہم کو روک رہا ہے نا۔ تو اگر ہم ان سے رک جاتے ہیں تو اس میں کس کا فائدہ ہوگا؟ ہمارا اپنا۔ ہمارا فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا، ساتھ میں ہمارا ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اس دنیا میں ہم امن و امان کے ساتھ رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ کر ڈالیے، اور جس سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جائیے بہت ہی صبر کے ساتھ۔ ایک پل کے لیے تصور کیجیے، ایک پل کے لیے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے کر دیا ہوتا نا، ہمیں آزادی ہوتی کہ ہم جو کرنا چاہیں وہ کریں، تو کیا کرتے ہم اپنا حال سوچئے۔ اگر کوئی رول نہ ہوتا، کوئی حکم نہ ہوتا، کوئی بندش نہ ہوتی تو کیا کرتے ہم؟ ابھی ہماری یہ حالت ہے، ابھی اتنے رولز کے بعد، اور کچھ نہ ہوتا تو کیا کرتے ہم؟ یقین مانیے جانور سے بدتر زندگی گزارتے ہیں ہم، جانوروں سے بھی بدتر۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو مانیں، اور جس سے روک دیا اس سے رک جائیے۔ ایک اور موقع صبر کا تو تب پیش آتا ہے جب انسان اللہ کے دین کی دعوت پیش کر رہا ہو۔ تبلیغ کا راستہ وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پہ کانٹوں سے الجھنا پڑتا ہے۔ اس میں انسان کو جسمانی، ذہنی اور مالی ہر طرح کی اذیت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے نا کہ تبلیغ کی ضرورت اسی معاشرے میں پڑتی ہے، اسی سوسائٹی میں پڑتی ہے جہاں بگاڑ پیدا ہو چکا ہو۔ تو اب لوگوں سے یہ کہنا کہ یہ غلط ہے، اس کو چھوڑو، اور یہ صحیح ہے، اس کو اپناؤ، یہ آسان کام تو نہیں ہے۔ اسی لیے جو بھی اللہ کی دین کی دعوت پیش کرے، لوگوں کو برائی سے بھلائی کی طرف لے جائے، بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر صبر کی صفت ہو۔ تو یہ تو تھے وہ مواقع کہ کب کب ہمیں صبر کرنا ہے، اور آئیے اب جانتے ہیں وہ ایک موقع، وہ صرف ایک موقع کہ کب ہمیں صبر نہیں کرنا ہے۔ اور وہ کون سا موقع ہے؟ وہ یہ موقع ہے کہ جب ہم کسی کو برائی کرتا دیکھیں، ہم کسی کو ظلم کرتا دیکھیں، ہم کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتا دیکھیں، تو یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم صبر نہیں کریں،
یہاں پہ ہم اپنی آواز اٹھائیں. اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق صحیح مسلم والیوم 1 کتاب الایمان پیج نمبر 138 راوی ہیں حضرت سعید، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا گزر جب برائی سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اور اگر اتنی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے مٹا دے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو اسے اپنے دل میں برا جانے، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یعنی اللہ کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں برائی کو مٹانا ہے اپنی میکسیمم پوٹینشیل کے ساتھ. لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم سے کہیں صبر ہو نہ ہو، ہم کہیں اپنے آپ کو روک پائیں یا نہ روک پائیں، لیکن جب ہم کہیں برائی یا ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم کو بڑا صبر آ جاتا ہے. بہت صبر کر لیتے ہیں ہم کہ چھوڑیے ان کا معاملہ ہے، وہ جانے، ہمیں کیا، ہم کیوں پھنسے. نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. جب بھی ہم حق اور باطل کو ٹکراتا ہوا دیکھیں تو ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم حق کا ہاتھ تھام کر باطل کے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو یہ تھا وہ ایک موقع کب صبر نہیں کرنا ہے، اور وہ تمام مواقع کہ کب صبر کرنا ہے. اب ایک بہت ضروری بات یہ بھی ہے کہ جب بھی انسان پہ صبر کے مواقع پیش آتے ہیں نا، جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اسے صبر کرنا پڑے، تو ایک چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ کیا اللہ کو ہمیں ملے تھے؟ اللہ نے مجھ سے یہ کیوں لے لیا، یا مجھے وہ کیوں نہیں دیا؟ ایسا کرنے میں اللہ کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ نے کیوں کیا ایسا؟ یہ سوچتے ہیں ہم. لیکن یہاں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھنے اور ذہن نشین کرنے کی ہے، وہ یہ کہ مخلوق کے لیے کہ وہ سوچے اس میں خالق کا کیا فائدہ ہے. مخلوق کی حد سے باہر کی بات ہے، اس کی حد سے باہر کی. اپنے معاملات میں ہم ایسا سوچتے ہیں کہ یہاں کیا فائدہ ہے اور یہاں کیا نقصان ہے. اللہ ان سب باتوں سے ماورا ہے، اللہ کو فائدہ نقصان نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم بجائے یہ سوچنے کے کہ اس میں اللہ کو کیا فائدہ ہے، یہ سوچیں کہ ان آزمائش میں ہمارا کیا فائدہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر ہم اپنی آزمائش کو پاس کرتے تو اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتی ہے، ہمارے ایمان کا ٹیسٹ. یعنی ان آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے کہ کس کے پاس کتنا مضبوط ایمان ہے اور کس کا ایمان کتنا کمزور ہے، یا یہ کہ کس کے پاس ایمان ہے اور کس کے پاس ہے ہی نہیں، کس کا صرف جھوٹا دعویٰ ہے ایمان کا. فرمایا سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 1, 2 اور 3 میں، جس کا ترجمہ ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ کہہ دیں گے وہ ایمان لائے اور چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا انہیں آزمائش کی بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اللہ دیکھے کون سچا ہے اور کون جھوٹا. یعنی کون صرف زبان سے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر رہا ہے اور کون دل سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. اب یہاں یہ نہیں سوچے گا کہ ایکچولی اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کو ضرورت ہے کہ وہ فرق کر لے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا. نہیں، اللہ تو ہماری نس نس سے واقف ہے، ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. اسے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنا ایمان ہے. یہ اللہ تعالیٰ صرف ہم پہ حجت تمام کرنے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے ایسا کرتا ہے کہ جب ہم کسی آزمائش میں ہو نا اور ہمارا جو ریاکشن ہو اس پہ ہم خود اپنے آپ کو جج کر لیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. ہم خود دیکھ لیں کہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں ہم اللہ پہ اور کتنا نہیں کرتے. اور روز آخرت بھی جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا عمل دکھائے نا، اس کی ریکارڈنگ دکھائے نا، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیسے دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں ایک چھوٹی سی مشکل پہ ہم نے اتنا بوال مچایا تھا، ہم سے صبر ہو ہی نہیں رہا تھا. اور جس نے ایسا کیا ہوگا کہ اس سے صبر نہیں ہوا ہوگا تو روز آخرت اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں.
اور جس نے اپنے اللہ پہ یقین کیا ہوگا، جو اپنے اللہ کی رضا میں راضی رہا ہوگا، جس نے اپنے اللہ کا فیصلہ قبول کیا ہوگا اور صبر کیا ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت میں انشاءاللہ۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی آزمائش کو فیس کریں بہت ہی صبر کے ساتھ اور اسے پاس کر جائیں اور دکھا دیں اللہ تعالیٰ کو، اور خود ہم اپنے لیے بھی حجت تمام کر لیں کہ واقعتاً ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ تو یہ جاننے کے بعد کہ کب کب صبر کرنا ہے، آئیے یہ جانتے ہیں کہ ہم صبر کیسے کریں ہم صبر۔ اس سے پہلے ایک اور ضروری بات کہ صبر وہ ہے جو صدمے کی شروعات میں کیا جائے۔ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری والیوم 1 کتاب الجنائز باب نمبر 118 حدیث نمبر 1208۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہے جو صدمے کی شروعات میں کیا جائے۔ یعنی جیسے ہی ہمیں کوئی پرابلم آئے، جیسے ہی کوئی پریشانی ہو، ہم ویسے ہی صبر کر لیں، تو یہ صبر ہے۔ یہ نہیں کہ تب تو ہمیں برداشت نہیں ہوا، ہم نے بہت رونا پیٹنا چیخنا چلانا کیا، ناشکری کے الفاظ ادا کیے، سب کچھ کیا، اور جب کچھ وقت گزر گیا تو ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ اب تو ہم نے صبر کر لیا۔ ارے آپ نے صبر کیا، یہاں پہ آپ نے صبر کیا، یہ تو اللہ نے وقت کے ساتھ آپ کا غم ہلکا کر دیا، آپ نے یہاں پہ صبر نہیں کیا۔ صبر تو تب ہوتا جب آپ کرتے صبر کی شروعات، صدمے کی شروعات میں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی کوئی تکلیف آئے، جیسے ہی کوئی صدمہ آئے، ہم فوراً صبر کر لیں، تو یہ ہوگا صبر۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ صبر کیسے کریں۔ اس کی شروعات میں ایک سوال سے کروں گی، آپ مجھے بتائیے کہ صبر کرنا ہمارے لیے مشکل کب ہو جاتا ہے؟ ویسے تو اپنی نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم لوگ چھوٹی موٹی پرابلمس پہ صبر کر ہی لیتے ہیں، روز ہی کرتے ہیں، لیکن وہ کب ہوتا ہے کہ ہم سے صبر ہوتا ہی نہیں ہے، ہم برداشت نہیں کر پاتے؟ کب ہوتا ہے ایسا؟ تب ہوتا ہے جب نقصان کسی ایسی چیز کا ہو جس سے ہم بہت محبت کرتے ہوں، تبھی ہم سے صبر نہیں ہوتا ہے۔ چاہے وہ ہمارے والدین کا نقصان ہو، ہمارے اولاد کا ہو، ہماری مال کا ہو، اس دنیا میں ہماری کسی بھی عیش و عشرت کی چیز کا ہو، جب چوٹ ان پہ پڑتی ہے نا، تبھی ہم سے صبر نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے ہم شدید محبت کرتے ہیں، شدید محبت، بہت زیادہ محبت۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں ایمان والوں کی محبت کے سے ریلیٹڈ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165 میں، الذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اور سوچئے واقعی اگر ہم صرف اللہ سے شدید محبت کریں اور غیر اللہ سے نہ کریں، اس دنیا کی کسی چیز سے ہمیں شدید محبت ہو ہی نہ، تو کیا اس کا نقصان ہم برداشت نہیں کر پائیں گے؟ کر پائیں گے، ہم سے صبر ہو جائے گا، کیونکہ تب ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ایک چیز کا نقصان ہوا تو کیا ہوا، ابھی اللہ ہے نا میرے ساتھ، میرا مالک میرا رب ہے نا میرے ساتھ، وہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور اس طرح صبر کرنا کتنا آسان ہو جائے گا نا۔ یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا کی کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہاں موجود کسی چیز کی کوئی گارنٹی ہے کیا؟ میری یا آپ کی گارنٹی ہے کیا کہ ہم کب تک کے لیے ایک ساتھ ہیں؟ نہیں ہے، کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو ایسی چیز سے محبت کیوں نہ کریں جس کی ہمیشہ کی گارنٹی ہے، لائف لانگ گارنٹی؟ اور اس طرح ہمارے لیے صبر بالکل آسان ہوگا، بالکل آسان۔ غم کو ہلکا کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ایک بندے کو اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے سارے اختیارات، سارے پاور کا مالک صرف اللہ ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، تو پھر اس میں شکایت کیسی؟ کیوں نہیں ہوگا ہم سے صبر؟ اگر اللہ نے ہمارے لیے کچھ چنا ہے تو کیوں نہیں قبول کریں گے ہم اسے؟ اللہ پر پورا ایمان کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے، اور تقدیر پہ ایمان کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ
قضاء اور قدر کا فیصلہ ہے. اور اس طرح ایک مومن کے لیے صبر کرنا بالکل آسان ہو جائے گا کہ ارے یہ تو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے, مجھے قبول ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اور ایک اور بہت ضروری بات, جب بھی کوئی پریشانی آئے, کوئی رنج و غم کی خبر سنیے, کوئی نقصان ہو جائے تو فوراً کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم سب اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب ہم میں سے اکثر لوگ کوئی بری خبر سنتے ہیں تو اس کو پڑھتے ضرور ہیں, لیکن کیا ہم اس آیت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اگر ہم اس آیت کو مطلب سمجھ کے پڑھیں تو کسی بھی پریشانی میں ہمیں تھامنے کے لیے یہ آیت کافی ہو جائے گی. جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس دنیا میں ہمیں جو کچھ ملا ہے سب اللہ نے دیا ہے اور واپس لینے کا اسے پورا حق ہے نا اسے. اگر کوئی ہمیں کوئی چیز دیتا ہے رکھنے کے لیے اور وہ بعد میں واپس مانگتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوگی وہ چیز واپس کرنے میں. کیوں ہوگی ہمیں تکلیف؟ اسی کی چیز تھی, وہی واپس لے رہا ہے تو تکلیف کس بات کی؟ کیا ہم اس دنیا میں اپنے ساتھ کچھ لے کر آئے تھے؟ اپنے والدین, اپنی اولاد, اپنا مال لے کر آئے تھے کیا ہمارا اپنا ہے یہ سب کچھ؟ نہیں ہے نا. تو جس کا ہے اسے لوٹانے میں کیا پرابلم ہے؟ کیوں نہیں ہوگا ہم سے صبر؟ ترمذی کی حدیث کے مطابق راوی ہیں حضرت انس, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آزمائش میں جو اللہ سے راضی ہوگا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا, اور آزمائش میں جو اللہ سے ناراض ہوگا اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا. تو اب بتائیے, یہ جاننے کے بعد بھی کیا ہمارے لیے صبر مشکل ہے؟ یقیناً نہیں. ایک اور بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں ایک پریشانی دی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں کتنے انعام بھی تو دیے ہیں نا. یہ سوچئے کہ زیادہ سے زیادہ کیا پریشانی آ گئی ابھی ہم پر. ایک وقت میں ایک انسان کو کتنی پرابلم ہوتی ہیں؟ 1 2 3 یا 4 بس نا. اور یہ سوچئے کہ کتنی پرابلمز, کتنے مصائب سے وہ انسان محفوظ ہے, کتنا کچھ اس کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے ابھی. یہ سوچئے, اور صبر کتنا آسان ہو جائے گا نا. اور اللہ کے انعامات میں بھی غور کریے کہ انسان اللہ کے انعاموں سے, اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے. ہر وقت اللہ کی کتنی نعمتوں کا انسان ہر طرح سے فائدہ اٹھا رہا ہے, لیکن اس کو اس کا شعور نہیں ہے. ارے جو چیز اتنی آسانی سے مل رہی ہو, بنا مانگے مل رہی ہو, بنا کسی سوال کے مل رہی ہو, بنا کسی قیمت کی مل رہی ہو, تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن اللہ کی ہر ایک نعمت کتنی ضروری ہے انسان کے لیے, یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ اپنی ایک بھی نعمت واپس لے لے تو جیسا انسان روتا ہے نا, تڑپتا ہے نا, شکایت کرتا ہے نا, صاف ہو جاتا ہے کہ ایک ایک چیز کتنی ضروری ہے انسان کے لیے, لیکن بس انسان کو اس کا شعور ہی نہیں ہے. ارے آنکھ میں اگر کھٹک پیدا ہو جائے تو کہیں چین نہیں ملتا. پورے جسم کے کسی حصے میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو انسان کروٹیں بدلتا رہ جاتا ہے. کھانے پینے کا جو سلسلہ چل رہا ہے, اگر جیسا چل رہا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر وہ رک جائے تو اس کی قدر پتہ چلتی ہے. اگر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ آج سے یہ نہیں کھائیے گا تو لگتا ہے ارے اس سے زیادہ تو اچھا کچھ تھا ہی نہیں, ہم کو اس سے زیادہ پسند تو کچھ تھا ہی نہیں. ابھی کتنا کچھ ہمارے پاس ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. بس جو منع کر دیا گیا, جو چھین لیا گیا, جو واپس چلا گیا, سارا اٹینشن ہمارا اسی پہ ہو جاتا ہے. امیجن کریے کہ اگر گھر میں ایک دن پانی نہ آئے نا تو تڑپ جاتے ہم. گفتگو کا موضوع یہی ہوتا ہے کہ آج ہمارے گھر پانی نہیں آیا. یعنی اللہ اپنی ایک نعمت ایک دن کو نہ دے تو کیسا حال ہوتا ہے ہمارا. لیکن وہی پانی جب روز آتا ہے تو ہم اس کا اللہ کا شکر کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے. جب تک دن رات کا سلسلہ چل رہا ہے ہم کو اس کی بھی قدر نہیں ہے. لیکن جیسا کہ قرآن میں کہا گیا کہ اگر دن ہی دن رہے اور رات ہی نہ ہو,
یا رات ہی رات رہے اور دن ہی رہو، تب انسان کو اس کی قیمت سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ سوچ کے صبر کریے کہ کیا ہم اللہ کی ہر نعمت کا ہر وقت شکر کرتے ہیں؟ جب ہم اللہ کی ہر نعمت کا ہر وقت شکر نہیں کرتے تو کیوں ہم ایک نعمت چھن جانے پر ہر وقت شکایت کے لیے تیار رہتے ہیں؟ ہر وقت شکایت کیوں؟ یہ سوچیے اور صبر کریے کہ اللہ نے ایک پریشانی کے ساتھ کتنی آسانیاں بھی تو دی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انشراح سورہ نمبر 104 آیت نمبر 5 اور 6 میں، فَإِنَّ مَعَ الْيُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْيُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ضرورت ہے تو ہمیں ان آسانیوں کی طرف فوکس کرنے کی، ان آسانیوں پہ غور کرنے کی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو واقعی صبر ہمارے لیے بہت آسان ہوگا، بہت آسان۔ صبر کرنے کے لیے ایک اور چیز بہت ضروری ہے، اس بات کا یقین رکھیے کہ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی غم انسان کو ہمیشہ کے لیے پکڑ کر نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر مشکل گزر جانے والی، فنا ہو جانے والی ہوتی ہے۔ ضرورت ہے تو بس صبر کی۔ اگر ہم صبر سے اس کا سامنا کریں نا تو ہم یہ پائیں گے کہ مشکل گزر بھی جائے گی اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ایک اور بہت ضروری چیز ہے کہ کبھی غم کو شدت سے منائیے مت، کبھی بہت حسرتیں مت کریے کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش وہ نہ گیا ہوتا، کبھی نہیں۔ کیونکہ حسرتیں کرنے سے اور بہت زیادہ غم کرنے سے جو چلا گیا وہ واپس نہیں آتا، جو نقصان ہو گیا وہ پورا نہیں ہوتا۔ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ غم بہت زیادہ بڑا لگنے لگتا ہے، بہت شدید غم ہو جاتا ہے ہمیں، بس صرف اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی کسی غم کو اپنے اوپر سوار نہ کریے، اور کسی بھی غم کو ہلکا کرنے کے لیے ایک اور بہت ضروری چیز ہے کہ دوسروں سے عبرت حاصل کریے، دوسروں کو دیکھیے اور یہ سیکھیے کہ انسان کتنی بڑی بڑی پرابلمس میں ہے۔ جب آپ اپنے چاروں طرف دیکھیں گی تو یہ پائیں گی کہ مصیبت زدہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اور لوگ آپ سے بھی بڑی بڑی پرابلمس میں ہیں، اور اس سے آپ کو نصیحت حاصل ہوگی۔ حضرت عمر فاروق کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ رہا کرو، اور مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ رہنے سے تمہارے دل میں وسعت پیدا ہوگی۔ ایک قصہ ہے، ہم سب نے سنا ہوگا یا بچپن میں پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس جوتے نہیں تھے، اور وہ ہر وقت اپنی جوتے نہ ہونے کی شکایت اللہ سے کیا کرتا تھا کہ اللہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، اللہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ اور ایک دن اس آدمی نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاس پیر ہی نہیں تھے۔ تو سوچئے کتنا صبر آیا ہوگا نا اس آدمی کو کہ اللہ میرے پاس تو صرف جوتے نہیں ہیں، دنیا میں کتنے لوگوں کے پاس پیر ہی نہیں ہیں، جوتے تو پھر بھی مل سکتے ہیں لیکن پیر کہاں سے واپس آئے گا۔ تو اس طرح دوسروں کو دیکھیے اور ان سے سیکھیے، ان سے عبرت حاصل کریے۔ اور ایک اور جو فائنل فل پروف طریقہ ہے اپنے غم کو ہلکا کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو تو نماز ادا کریے اور اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اس کے سامنے بہت عاجزی کے ساتھ دعا کریے۔ دیکھیے کسی بھی غم میں، کسی بھی تکلیف میں دل میں تکلیف ہونا یا آنسو بہنا یہ بالکل غلط نہیں ہے، یہ بالکل ہیومن نیچر ہے، بہت جائز سی بات ہے۔ لیکن کیا غلط ہے وہ یہ کہ آپ اپنے بہت شکایتیں کریے، آپ رونا پیٹنا، چیخنا، اپنی چھاتی پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، اللہ سے شکایت کرنا، اللہ کے بندوں کے سامنے اپنا رونا یہ غلط ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے رب کے سامنے روئیے، اس سے دعائیں کریے، اور ایسے دعائیں کریے جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو سکھائی۔ ایسے دعا کریے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو سکھائی جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے۔ کیا تھی ان کی دعا؟
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، ان کی دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ بے شک ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہماری مغفرت نہ کی تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی رنج و غم ہوتا تو وہ یہ دعا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کا جو عرش عظیم کا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، جو رب ہے عرش کریم کا۔ اور جب بھی کسی اور کو مصیبت میں دیکھیے تو یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عافیت بخشی اس سے جس میں تمہیں مبتلا کیا، اور اللہ نے مجھے اپنی تمام مخلوق پر فضیلت بخشی۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ غم کتنا بھی زیادہ ہو جائے، زندگی کتنی بھی دشوار لگنے لگے، لیکن کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریے، بلکہ اللہ سے ایسے دعا کریے کہ اللہم احینی ما کانتی الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانتی الوفات خیرا لی، اے اللہ جب تک میرے لیے میری زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے میری موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ کبھی بھی اپنی پریشانی پہ دل شکستہ نہ ہوئیے، یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ ہماری یہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت ہی مختصر۔ اگر اس پوری زندگی کو بھی ہم کانٹوں پہ گزار لینا تو بہت زیادہ نہیں ہوگا۔ اس زندگی کو ہماری امید کے بہت پہلے ختم ہو جانا ہے، بہت پہلے۔ اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ جب اس کی موت آئے گی تو اسے اس کے اللہ کا فرما بردار پائے گی، اسے صبر کرنے والا پائے گی، اور وہ موقع اس انسان کے لیے بھی کتنی مسرت کا ہوگا نا کہ اس کا دل خوشی سے کہہ اٹھے گا، لو میری مصیبت تو ختم بھی ہو گئی، بس اتنی ہی سی تو بات تھی۔ تو میں اس دعا کے ساتھ اپنی ٹاک کو ختم کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔